بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرے معزز بھائیوں اور بہنوں، ماہ رمضان میں عمل کریں، بہت ہی سریع تاثیر عمل ہے۔ یہ دنیا ہے، یہاں ہر ایک کی پریشانی، اپنے مسائل، اپنے دکھ، اپنی ضروریات، اپنی حاجتیں، اپنی چاہتیں ہوتی ہیں۔ ہاں، یہ دکھ، یہ درد، یہ غم، یہ مسائل، پریشانیاں، یہ حاجتیں، یہ ضرورتیں، یہ سب بھی ضروری ہیں۔ اگر یہ مسائل، یہ مشکلات نہ ہوتی تو انسان اپنے رب کو بھول جاتا۔ میرا اللہ قرآن پاک میں اعلان فرماتا ہے، مجھ سے مانگو میں عطا کروں گا۔ اس کا یہی مطلب ہوا نا کہ انسان اپنی کوشش سے سب کچھ حاصل نہیں کر سکتا۔ اللہ کریم کو پتہ ہے انسان چاہے کتنی بھی کوشش کر لے، لیکن اس پر پھر بھی تب تک کچھ نہیں ملے گا جب تک میں نہ چاہوں۔ تب ہی تو اللہ نے اعلان فرمایا کہ میرے بندوں مجھ سے مانگو میں عطا کروں گا۔ انسان تب رب سے مانگتا ہے جب اس کی تمام تر کوششیں ناکام ہو جائیں۔ ہاں، پھر تھکا ہوا، ہارا ہوا، دکھوں کا مارا ہوا بندہ رب کے بارگاہ میں آ کر عرض کرتا ہے، اے میرے مالک، میرے فلاں ضرورت نے، فلاں حاجت نے، فلاں مسئلے نے، فلاں پریشانی میں تھکا دیا ہے، اب تیرے دروازے پر آیا ہوں، تو میری مدد فرما۔ تیری مدد کے بنا میں اس مسائل، ان پریشانیوں سے، غموں سے، دکھوں سے، مشکلات سے نجات حاصل نہیں کر سکتا۔ اے میرے کریم رب، تیری مدد کے بنا میری فلاں حاجت پوری نہیں ہو سکتی۔ ہاں میرے عزیز ناظرین، جب کوئی انسان، بندہ ہو یا بندی، نیک ہو یا گناہ گار، اپنے ان دکھوں سے، پریشانیوں تھک کر، ہار کر، اپنا ٹوٹا ہوا دل، اپنا ٹوٹا ہوا وجود اشکبار آنکھوں سے لے کر میرے کریم اللہ رحمان اور رحم اللہ پیارے اللہ کی بارگاہ میں پیش کرتا ہے، تو اپنے بندوں سے 70 ماہ سے زیادہ پیار کرنے والا اللہ اپنے بندے کی بے بسی پر رحم کھا کر اسے وہ بھی عطا کر دیتا ہے جو وہ مانگنے آیا ہے، اور پھر اپنے کرم سے اسے وہ بھی سب کچھ عطا کر دیتا ہے جو وہ مانگ نہ سکا۔ بہت سے لوگ کہتے ہیں، بہت سے سال بیت گئے، میری یہ حاجت، یہ ضرورت پوری نہیں ہوئی، میری یہ مشکلات، یہ پریشانیاں دور نہیں ہوئیں، میں ہر طرح کوشش کر چکا ہوں یا کر چکی ہوں۔ اس لوگوں سے گزارش ہے، جب آپ اپنی تمام تر کوششیں کر چکے تو بس پھر اپنا معاملہ میرے رب کے حوالے کر دو۔ ارے میں سچ کہہ رہا ہوں، کبھی اپنی معاملہ میرے رب کے حوالے کر کے تو دیکھو، اللہ اکبر، میرا رب زمین و آسمان کو ایک کر کے بھی آپ کا مسئلہ حل کر دے گا۔ جب اپنا معاملہ رب کے حوالے کرتے ہو یا پھر رب سے مدد مانگتے ہو تو پھر تھوڑا صبر بھی کر لیا کرو۔ اللہ کی اپنی حکمتیں ہیں، اپنی منشا ہوتی ہے کہ میرے رب اپنے صبر کو آزما رہا ہوتا ہے، اور ہم جلد بازی کر کے صبر کے امتحان میں ہار جاتے ہیں۔ میرا رب چاہ رہا ہوتا ہے کہ اس نے یہ بندہ، میرا بندہ مجھ سے اور مانگے اور مانگتا رہے، پھر سب کا سب اس کی جولی میں ڈال دوں گا۔ ہمارا پکارنا، مانگنا، گڑ گڑانا اللہ کو بہت ہی پسند آتا ہے، تو اللہ چاہتا ہے یہ اور گڑ گڑائے، روئے، مانگے اور شدت سے مانگے، وہ دل سے مانگے، وہ تڑپ تڑپ کے مانگے۔ اللہ سے مانگنا بھی سیکھو، اور اللہ سے مدد مانگنے کے بعد صبر کرنا، اس کی رحمت کا، کرم کا انتظار کرنا بھی سیکھو۔ اب میں آتا ہوں اس وظیفے کی طرف۔ یہ وظیفہ لوگوں کے آزمودہ ہے۔ رمضان کے مہینے میں افطاری کا ٹائم ویسے ہی مقبولیت کا ٹائم ہوتا ہے، اگر کوئی یہ عمل کر کے دعا مانگے تو یہ کیسے ممکن ہے کہ میرا رب اسے وہ عطا نہ کرے۔ بندہ جو مانگ رہا ہے، عمل کا طریقہ نوٹ فرما لے۔ افطاری سے 10-15 منٹ پہلے باوضو ہو کر، مصلی بچھا کر، بعد اب بیٹھ کر درود ابراہیم پڑھنا شروع کر دے۔ کوشش یہ ہونی چاہیے کہ درود کی تعداد 100 یا اس سے زیادہ ہو، کم نہ ہو۔ درود پڑھتے رہیں، پھر جیسے افطاری کا وقت ہو فوراً ہاتھ اٹھا کر اللہ رب العزت اپنے مقصد کی دعا کریں۔ یہ عمل آپ کسی بھی حاجت، ضرورت کو پورا کرنے کے لیے، کسی بھی دکھ، پریشان، غم، مشکلات، مصیبت سے نجات حاصل کرنے کے لیے، کسی بھی قسم کے برے اثرات مثلا جادو، جنات، نظر بد، رجت وغیرہ سے نجات حاصل کرنے کی غرض سے بھی یہ عمل کر سکتے ہیں۔ یہ عمل 7 دن کرنا ہے، انشاءاللہ آپ اس عمل سے 100% کامیابی حاصل ہوگی۔ نوٹ: میری وہ مائیں بہنیں جو افطاری ٹائم پر افطاری تیار کرنے میں مصروف ہوتی ہیں، وہ یقیناً ایک جگہ بیٹھ کر یہ عمل نہیں کر پائیں گی۔ اگر یہ عمل کرنا چاہتی ہیں تو باوضو ہو کر کچن میں ہی چلتی پھرتی کام کے دوران بھی یہ عمل کر سکتی ہیں۔ اللہ تبارک تعالی ہمارے تمام جائز حاجات کو پورا فرمائے، ہمارے کبیرہ صغیرہ گناہ معاف فرمائے، آمین یا رب العالمین۔